العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد کا ایک اشارہ ہے اور اس کی تیاریوں میں انسان کمر کس لے کہ اللہ رب العالمین ایسا عظیم الشان اور مبارک مہینہ انسانوں کو عطا فرمانے والے ہیں کہ جس میں بہت ساری نیکیوں کے فضائل، اچھے اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. اسی تعلق سے میں نے 21ویں پارے کے آغاز کی شروعات کی چند آیتیں ایک آیت پر مشتمل ہے میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح، انسان کی اصلاح کا مختصر وظیفہ اور مختصر عمل، جس سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اچھی چیزیں آ جائیں اور اللہ رب العالمین کا اس سے قرب حاصل ہو جائے، تو قرآن نے جامع لفظوں میں چند چیزیں ارشاد فرمائیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کے پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی. اے نبی، جو کچھ آپ کے اوپر بھیجا جاتا ہے، وحی کی جاتی ہے، آپ اس کی تلاوت فرمائیں، اس کو پڑھیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. جو کتاب آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے اسے آپ تلاوت فرمائیے، اس کو آپ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنی امت سے بھی کہیے کہ وہ قرآن مقدس کو دل سے جان بنائے، عزیز بنائے اور اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں. اس کی برکات یہ دوست کی ظاہر ہوگی، اللہ کے انوار و تجلیات کا ضرور ہوگا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہوگی اور اللہ رب العالمین اس انسان سے بہت خوش ہوں گے جو اس کی کتاب کی تلاوت کرے گی. دوسری چیز اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ واقعی الصلاۃ، اور نماز کی اقامت، نماز کو قائم کیجیے. نماز کا اہتمام نبی علیہ السلام بھی فرماتے تھے، صحابہ بھی فرماتے تھے اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ نمازوں کی اقامت ضروری ہے. تو قرآن آ جائے اور اس کے لیے نماز کا اہتمام ہو جائے تو یہ نور علی نور ہوگا. اور اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کے سلسلے میں اللہ نے ایک آیت ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکر چیزوں سے روک دیتی ہے. اگر اس کی نماز ہے تو یقیناً اس کو بے حیائیوں سے، منکرات سے، بری باتوں سے روک دے گی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. یہاں دو معنی ہے. ایک آدمی جو اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے
وہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی جو تمام جمہور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا ذکر کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے بندوں کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی یاد فرمائی جب ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی یاد فرماتے ہیں، اور ہمارا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کیا جاتا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے تذکرہ ہو جائے تو وہ تذکرہ سب سے بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ جس محفل میں اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتے کہ فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، فلاں بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میری پاکی بیان کرتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے، میری تقدیس کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بڑے فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے۔ یہ ہوا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ اس سے باخبر ہے، بے خبر نہیں۔ اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں کہ انسان کہاں کہاں کیا کیا کام کرتا ہے، اللہ کے حق کے علم میں انسان کے ہر چھوٹے بڑے اعمال موجود ہیں۔ رمضان کے تعلق سے قرآن پڑھنے کا اہتمام ہمارے اندر ذکر اور اذکار سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً قرآن رمضان میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز روزہ کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، یہ اعلیٰ ذکر ہے، سب سے اعلیٰ۔ قرآن کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں گے تو بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قرآن سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کا قریبی بننے کے لیے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے قرآن سے ایسی عظیم، قرآن جیسی عظیم کتاب نہیں ہے کہ اس کو اگر پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھا تو آپ نے سوال فرمایا، اب خواب میں انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، یہ الگ بحث ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب مرقات المفاہیم کے اندر لکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے، بندہ آپ کا قریبی کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا نزدیکی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بتلاوت کتابی، میری کتاب کی تلاوت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو، یعنی قرآن پڑھنے کے ذریعے میرا قرب حاصل ہو جائے گا، میری نزدیکی حاصل ہو جائے گی، میری معرفت حاصل ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بفہم او بلا فہم، قرآن سمجھ کے پڑھا جائے گا تو آپ کا قرب حاصل ہوگا، یا بلا سمجھے پڑھا جائے گا تو آپ کا قرب حاصل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہم بات پوچھی کہ قرآن جو انسان سرسری پڑھتا ہے بلا ترجمہ کے، بلا مفہوم کے، کیا ویسا پڑھنے والا شخص بھی اللہ کا قریبی ہو جائے گا، یا وہ انسان جو قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے، تفسیر بھی پڑھتا ہے، قرآن کے علوم اور معارف پر غور کرتا ہے، وہ اللہ کا قریبی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کتنا آسان بیان فرمایا، وہی بات اللہ نے دوہرا دی، بے فہمی نہ بلا فہمی، کہ قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو بھی میرا قرب حاصل ہو جائے گا، اور بلا سمجھے ہوئے پڑھو گے تو بھی میرا
کا قرب حاصل ہو جاتا. اور اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں جو فہمی سمجھ کے پڑھیں گے تب قرب حاصل ہوگا تو بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب ہر انسان پڑھا لکھا نہیں ہے. قرآن کے علوم اور معارف کا سمجھنا آسان نہیں ہے. اپنے سے قرآن کا سمجھنا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. اسی لیے جہاں قرآن میں ایسے مشکل باتیں آ جائیں وہاں علماء سے رجوع کیا جاتا ہے, مفسرین سے رجوع کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اور صرف قرآن کے ذریعے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو گمراہی کے دہانے تک پہنچ جائیں. آپ قرآن نہیں سمجھ پائیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر بیان فرمائی, صحابہ نے قرآن کے اوپر نبی کے ذریعے سے جو تفسیر بیان فرمائی وہی تفسیر معتبر ہے. اسی کا سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے. اپنے من کی کوئی بات قرآن کے متعلق ہم بیان نہیں کر سکتے. اور اگر کسی شخص نے جرأت و ہمت کی قرآن کی تفسیر, قرآن کا مطلب, اس کا ترجمہ اپنے من سے بیان کر دینا تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کا قرآن پڑھنا نفع نہیں دے گا کیونکہ وہ گمراہی کی منزل پر پہنچ گیا. اس نے اپنے من سے قرآن کا ترجمہ, اپنے من سے قرآن کی تفہیم اور تفسیر بیان کر دی, جبکہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں بیان فرمایا, صحابہ نے ایسا بیان نہیں فرمایا, علماء ملت اسلامیہ, مفسرین و محدثین نے بھی ایسا بیان نہیں فرمایا. تو تم کون ہوتے ہو اس کی تفسیر کرنے والے؟ اس لیے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا جائے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا, اور قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. یہ اللہ کا عام فیضان ہے. اسی لیے جاہل اور عارفین, جو عارف لوگ ہوتے ہیں, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی قرآن کو بلا فہمی پڑھتے ہیں, بلا سمجھے کے پڑھتے ہیں. لیکن ان پر اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے, عارفین کے اوپر اللہ تعالیٰ علوم اور معارف کا القاء فرماتا ہے. ان کی بزرگی کی وجہ سے, الہیت کی وجہ سے, تقویٰ کی وجہ سے پڑھنے کے دوران ہی اللہ رب العالمین علوم و معارف کا خزانہ ان کے دل میں دے دیتے ہیں کہ اس آیت کی مراد یہ ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے. لیکن جاہل انسان جو قرآن کا علم نہیں رکھتا, پڑھا لکھا انسان نہیں ہے, کہ علم ہے, اس کے اوپر وہ القاء نہیں ہوگا. یہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے اوپر القاء فرماتے ہیں اور نازل فرماتے ہیں. اللہ نے جو قرآن میں سب سے پہلی بات اس آیت کے اندر بیان فرمائی وہ کتاب کا پڑھنا اور اس کی قراءت. ایک مفسر ہیں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر بیضاوی بہت مشہور ہے. سورہ بقرہ کی تفسیر انہوں نے سب سے لمبی لکھی ہے, اور باقی تفسیر انہوں نے اس سے مختصر لکھی 2 جلدوں میں. جنہوں نے اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر بیان فرمائی کہ تقربا الی اللہ بقراءتہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب, تقربا الی اللہ بقراءتہ, کہ قرآن کیوں پڑھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف تقرب, اس کے پڑھنے کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے لیے. جتنا پڑھتا جائے گا اتنا اللہ کا قریبی ہوتا جائے گا. یہ امام بیضاوی نے فرمایا کہ وَتَحَفُّظًا لِأَلْفَاظِهِ, کہ قرآن جتنا بار بار پڑھا جائے گا اتنے ہی قرآن کے الفاظ اور معانی محفوظ رہیں گے, اعراب محفوظ رہیں گے, الفاظ محفوظ رہیں گے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی بنایا کہ تمام بنی نوع آدم قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ ازبر ہو جاتے ہیں, یاد ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی غلط پڑھتا ہے تو سننے والا کی نگاہ فوراً اڑ جاتی ہے کہ اس نے قرآن کے لفظ کو غلط استعمال کرتا ہے.
یہ اسی کا معجزہ ہے کہ تحفظ الفاظ ہی، کہ قرآن کو جتنا بار بار پڑھا جائے گا اس کے الفاظ کا تحفظ ہوگا، اس کے الفاظ کی حفاظت ہوگی، اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے تحفظ الفاظ ہی۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا وَاستکشافًا لِلْمَعَانِی، قرآن کو جتنی بار غور سے پڑھو گے تو قرآن کے معانی کا استکشاف ہوگا، کھلے گا۔ سرسری طور سے پڑھنے سے قرآن کے معانی نہیں کھلے گا، اور اس کو دھیان سے توجہ سے کئی بار جب وہ آیت پڑھی جائے گی تو اللہ کی جانب سے دریچے کھولیں گے تو آپ کو قرآن کے علوم اور معارف نظر آئیں گے۔ یہاں اللہ کی منشا اور اللہ کی مراد، اور اللہ یہاں یہ علم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَاستکشافًا لِلْمَعَانِی، کہ اس قرآن کو جب آدمی پڑھے گا تو معانی کا انکشاف ہوگا، معانی کھلے گا۔ حضرت شاہ وصول اللہ صاحب فتحپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک جملہ اور بڑھایا، امام بیضاوی کی ان باتوں پر آپ نے بھی ایک جملہ بڑھایا کہ وَتَلَذُّذًا بِتِلَاوَتِهِ، کہ قرآن کو لذت لے کر کے پڑھیں، اس کی تلاوت لذت کے ساتھ کی جائے کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جیسی کوئی کتاب نہیں، تو ایسی لذت لے کر جب آدمی پڑھے گا تو قرآن کی حلاوت محسوس ہوگی۔ وَتَلَذُّذًا بِتِلَاوَتِهِ، کہ قرآن کو لذت لے کر کے پڑھے، اتنا جو اس کے اندر آدمی محو ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی لذت اور حلاوت اسے محسوس ہونے لگے، اللہ کے کلام کی لذت و حلاوت اسے محسوس ہونے لگے، تو قرآن کو اس انداز میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ، ہمارے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا، انہوں نے جملہ اور فرمایا کہ وَتَسَنُّنًا بِسُنَّةِ بِمُحَمَّدٍ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے قرآن کی تلاوت القرآن، کہ قرآن جب پڑھا جائے تو یہ محسوس ہو، یہ نیت ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت قرآن پڑھنا، تو سنت کا بھی ثواب ملے گا، لذت میں جو پڑھیں گے تو لذت کا بھی احساس ہوگا، اور بہت سارے علوم کھلیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو میسر ہوں گی۔ اس لیے قرآن سے بے توجہ نہیں کرنا چاہیے، رمضان میں تو خاص طور سے، اور غیر رمضان میں بھی انسان قرآن کا اہتمام کرے۔ اس کتاب کو پسے پشت مت ڈالو، صرف جہیز میں مل گیا آنکھوں میں لگا لیا، اس سے مطلب نہیں ہے، بڑے احترام سے لے لیا۔ قرآن اس لیے پہلے بزرگان دین دیتے تھے یا بڑے لوگ دیتے تھے جہیز میں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے، کتاب میں زینت بنانے کے لیے نہیں، الماریوں میں زینت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن دیا جاتا تھا کہ اللہ کی سب سے بڑی کتاب دی جاتی ہے، کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اسی سے انسان ترقی کرے گا، اور اس کو چھوڑ دینے سے انسان تنزلی پستی پر آئے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کتنوں کو بلندی نصیب فرماتے ہیں، اور اسے پسے پشت ڈال دینے سے، چھوڑ دینے سے اللہ اس کو جو ہے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کا ڈنکا دنیا کے اندر پیٹ دیا، قرآن سے شغف، قرآن سے عشق اور قرآن سے محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام آج تک اس روئے زمین پر باقی ہے۔ واحد کتاب جس کی کوئی نظیر، کوئی مثل، کوئی مثال نہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی کوئی مثال نہیں، لا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ،
تو ویسے ہی یہ کتاب مقدس بھی ہے، لا نظیر لہ لا مثل لہ لا مثال لہ، کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں، نظیر نہیں، اور اس کے برابر بھی کوئی کتاب نہیں۔ علوم تو قرآن کے سلسلے میں بہت ہیں، احادیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کے اندر بے شمار بیان فرمائی، اور اس کی نیکیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کی نیکیاں بھی بے شمار، کہ جب قرآن کا وزن کر دیا جائے گا تو آپ غور کیجیے قرآن کے مقابلے میں کیا زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اور سات و زمین کی تمام چیزیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ جب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا صرف اتنا وزن ہوگا کہ سات و زمین اور آسمان بھی اس کے برابر نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب کا جب وزن کر دیا جائے گا تو کوئی چیز اس کے مقابلے میں آ سکتی ہے، کوئی چیز نہیں آ سکتی، اتنا وزنی ہوگا قیامت کے دن اس کی زبان سے ادا کرنے والا، دو لفظوں کو ادا کرنا جب تولا جائے گا تو کتنا وزنی ہو جائے گا، اور جو آدمی اپنی زبان سے قرآن کے الفاظ ادا کرتا ہے اللہ جب اس کو تولیں گے تو وہ کتنا وزنی ہو جائے گا، یہ بھی فضیلت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز واقعی الصلاۃ، اللہ نے دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا کہ واقعی الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیا کرو، اور یہاں اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ یعنی نماز کا قیام کرو۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہاں اقامت کا لفظ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز کے قائم کرنے کا معلوم یہ ہوا کہ نماز کا پڑھنا ایک دوسری بات ہے، نماز کا قائم کرنا یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم چند آدمی کو لے کر کے نماز قائم کریں، اپنے پڑھ لینا یہ الگ بات ہوئی، اور چند آدمیوں کے ساتھ نماز کا قیام یہ دوسری بات ہے۔ تو اللہ نے جہاں بھی بیان فرمایا کہ اقیم الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی چند آدمیوں کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرو، اکیلے نماز پڑھنے کا یہ خیال چھوڑو کہ ہم نے پڑھ لیا نماز پڑھ لی، وہ اقامت نہیں ہوئی۔ اقامت کا مطلب چند آدمیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے اندر داخل ہوا، اور یہ اقیم الصلاۃ لذکری کے اندر داخل ہوا جو اللہ رب العالمین بندوں سے چاہتے ہیں۔ اسی لیے عبادت خانہ مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ اس میں نماز کی اقامت ہو سکے، نماز قائم کی جا سکے، ورنہ مسجد بنانے کی ضرورت کیا؟ آدمی اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا تھا۔ اللہ نے اقامت کے ذریعے سے مسجد کا قیام بھی فرمایا، عبادت خانے کا بھی اہتمام فرمایا کہ ہمارے بندے عبادت خانہ بھی بنا دیں گے جہاں پر ہزاروں سینکڑوں لوگ نماز قائم فرمائیں، اور نماز انسان کو بے حیائیوں سے، بے شرمیوں سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اب جس کی نماز نہ روک سکے، نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے قتل بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، زناکاری بھی کرتا ہے، بہت سارے عیوب ہیں، تو اس کی نماز گویا اس کو جو دور نہیں کر پا رہی ہے، اس کی نماز کے اندر خامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے عرض فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن برا کام بھی کر دیتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو روک دے۔ چند دنوں کے بعد وہ انسان قائم ہو گیا، توبہ کر لیا کہ آج سے میں چوری نہیں کروں، اس کی نماز نے چوری سے روک دی۔ جب ہمارے اندر وہ اہتمام ہوگا، خشوع ہوگا،
اللہ کی عبادت کا ذوق ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہماری نماز یقیناً برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور رسمی طور سے ہم نماز پڑھیں گے، وہ نماز کو بچانے میں ٹائم لگ جائے گا، بچائے گی لیکن ٹائم لگے گا۔ ایک تیز دوا ہوتی ہے، اونچی پاور کی ہوتی ہے کہ آدمی کھا لیا اور اس کو فوراً شروع ہو گیا۔ ایک کم پاور کی دوا ہوتی ہے تاکہ اس کو نقصان نہ کر سکے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اونچے پاور کی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو وہ فوراً آرام کر دے گا اور اپنا بے اثر دکھا دے گی، اور کم پاور کی نماز پڑھیں گے تو اس کو جو ہے ٹائم لگ جائے گا انسان کے بچانے میں اور اس کو دور رکھنے میں، اس لیے کہ ہمارا یہ پاور بہت کم ہے، بہت ہلکا ہے، اتنا خشوع نہیں ہے، اتنا خشوع نہیں ہے، اتنا ذوق نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور جب ان تمام چیزوں کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا پاور ہائی ہو جائے گا، اور اس پاور کی وجہ سے وہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں صحابہ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی اور رات میں چوری کرتا ہے۔ نماز کا بھی اہتمام، بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن رات میں چوری کرتا ہے، اور غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نماز روک دے گی چوری کرنے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات صحیح آئی تو اس نے اس سے توبہ کرنی رک گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی جو ہے یہ نماز پڑھتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، تو نماز انسان کو کہاں روک سکتی ہے؟ یہ اشکال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز سے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی آدمی نشے کی حالت میں چلا جائے تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ قرآن نے تو منع فرما دیا۔ قرآن نے اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزوں سے منع فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی توہ میں، برائی میں نہ لگا کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ قرآن نے منع فرما دیا، ہم روکتے ہیں، قرآن کا عمل نہیں ہے ہمارا، ہم ایک دوسرے کی توہ میں لگتے ہیں۔ یہ کون سا کام کرتا ہے کہ جس سے اچھالنے میں آسانی ہو اور اس کی غیبت اور برائی کی جاتی ہے؟ قرآن نے منع فرمایا۔ اور ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، آج مذاق اڑانا بڑا اچھا لگتا ہے، تفریح تباہ ہو جاتی ہے، قرآن نے تو منع فرمایا۔ تو قرآن نے منع فرمایا لیکن ہم اس کو مانتے نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ نماز روک دیتی ہے، تو نماز اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو یقیناً روک دے، اور رسمی طور سے پڑھیں گے تو اس کے اثرات کم پاور کی نماز ہے، اس لیے ہم اس سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اور نماز کے اندر جو ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، یہ اللہ کی یاد ہے، کہ اللہ کا ذکر نماز میں بھی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ ہم سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کی جماعت میں، فرشتوں کے اجلاس میں اور فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں، جو ذاکر کبھی مشہور ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنے شوق سے فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اسی پر اگر آدمی ذکر کرے کہ اللہ مجھے یاد فرما رہے ہیں، تو کبھی کبھی بہت سے بزرگان دین فرماتے تھے کہ جب اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا جب مجھے ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد فرما رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ذکر کرو گے تو ہم بھی تمہارا ذکر کریں گے۔
جب اللہ جو ہے چاہتے ہیں تو ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ میرا تذکرہ اور میری یاد فرما رہے ہیں، میں ذکر میں لگ جاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی مہربانیاں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔